صوفیاء کرام اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دکھ انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ آپ کو نہ بھی سمجھ آئی تو جملہ بڑا مزیدار ہے، میری تربیت کرے گا۔ دکھ انسان کو اللہ کے قریب کرتے، سکھ بندے کو اللہ سے دور کرتے، یاد رکھنا۔ ان کو دکھ کوئی نہیں نہ ہوتا، وہ تو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے بھی نہیں روتے، جو تڑپ رہے ہوتے ہیں نا، تڑپ رہے ہوتے، سسکیاں لے رہے ہوتے، ان کے قریب جا کے پوچھو بابا کیا مسئلہ ہے، تو کہتے ہیں بیٹی سسرال میں دکھی ہے، بیٹا جوان ہے پر بے اولاد ہے۔ دکھ ہے نا جن لوگوں کو، ان کے پاس درد ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن جو سکھی ہیں ان کا ماحول ان کے معاملات سخت ہو جاتے۔ حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے بیٹے بھی دیے، کھیت بھی دیے، بہت زیادہ جانور بھی دیے، بڑی دولت، بڑا کچھ۔ رب آزماتا بھی ہے، اس کا نظام ہے، جتنا کہ اس کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا جناب ایوب، اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، ایوب میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا دوست ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا جو اس کو اتنا نواز دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں 7 بیٹے، ایک میں 14 بیٹے، کھیت کھلیان باغ بڑا کچھ، تو دوست تو بننا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا جاؤ آزما لو، جا کے جاؤ، جا کے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لگ، جاؤ آزما لو۔ فرشتے آ گئے، ایک ہی دن میں سارے باغ اجڑ گئے، جل گئے کھیت۔ ایک دن لگا، بننے میں وقت لگتا ہے، اجڑنے میں وقت نہیں لگتا۔ ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے۔ جناب ایوب گھر سے باہر نکلے، واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشیں پڑی۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے نا، لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ایوب صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے، اس پر بس نہیں، اللہ کے نبی پیغمبر، یہاں تو جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بخار کیسے ہو گیا، حالانکہ میں نمازی ہوں، میں تو روزانہ سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، میرے گھر میں فاقہ کیسے آ گیا، میں تو روزانہ صبح قرآن شریف کھولتا ہوں، پھر بھی حضرت جی میرے گھر کے اندر بیماری کا کیا لینا دینا۔ حضرت ایوب بیمار ہو گئے، 1 2 3 4 ہفتے، مہینے، سال نہیں، 16 سال بیت گئے بیمار ہیں، 16 سال بیت گئے، 16 سال۔ حضرت ایوب علیل ہے۔ ایک دن زوجہ قریب آئیں تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے، دعا کریں آپ کو شفا دے دے۔ جناب ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتا، شفا کتنے دن رہی ہے؟ کہنے لگی 60 سال۔ فرمایا کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ رہا؟ کہا 60 سال۔ 60۔ آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ کہا 16 سال۔ فرمانے لگے ذرا مجھے تکلیفیں اور بیماریوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے، پھر دعا بھی مانگ لوں گا۔ برابر تو ہو لے، ابھی تو صرف 16 ہوئے، 60 ہو لے دعا مانگ لوں گا۔ اور فرمانے لگے دعا مانگنی چاہیے پر میرے رب کو پتا ہے ایوب کس حال میں ہے، بس زبان پہ یہ لفظ آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم نے جانچ لیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، پتہ چل گیا؟ کہ مولا چل گیا۔ فرمایا جاؤ اب میرے بندے کو نواز دو۔ بس مالک بے نیاز ہے نا، بنجر زمینیں پھر سے آباد ہو گئی، پھر سے جانور آ گئے، پھر سے وہی لہر بہر ہو گئی، بیٹے بھی اللہ نے دے دیے، مال دولت جائیداد ہر چیز، گھر میں بیٹھے شفا بھی ہو گئی۔ حضرت ایوب کی زوجہ قریب بیٹھی ہے، سکھوں کے دن آ گئے، پوچھنے لگی ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ایک بات ذہن میں آئی، اجازت دے تو دریافت کروں؟ فرمانے لگے پوچھو۔ تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے دکھ اچھے کے سکھ، دکھ اچھے کے سکھ۔ تو جناب ایوب فرمانے لگے دن سارے اللہ کے ہیں، دن سارے اللہ، دکھی رکھے تب بھی مہربانی، سکھی رکھے تب بھی فضل اسی کے ہیں، پر اگر میرے دل کا حال پوچھے نا تو دکھ بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے تھے وہ دکھ۔
کہا حضور دکھ اچھے تھے؟ تو جناب ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو میرا رب 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا. رب پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے؟ رب پوچھتا تھا. خدا خود میر مجلس بود، اللہ پوچھتا تھا. فرماتے ہیں 12 گھنٹے اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے. 12 گھنٹے اس کیف میں بیت جاتے کہ اللہ نے حال پوچھا ہے. اور فرمایا اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ رب دوبارہ کب حال پوچھے گا. فرمایا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پوچھتا تھا. 2 عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. تو فرماتے ہیں بس یہ اس طرح حال گزر جاتا تھا. فرمانے لگے شفا تو ہو گئی، صحت تو ہو گئی، کھیت کھلیان تو ہو گئے، پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. صبر کرنا سیکھیں، حوصلہ پیدا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ رونے لگنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آڑ بنا کر ناشکری کرنا صبر پیدا کرے. یہ بہت اعلیٰ عادت. اگر آپ میں حوصلہ ہوگا نا تو گھر کے اندر بہت سارے معاملات، گھر کے اندر، دفتر کے اندر، فیکٹری کے اندر، معاشرے کے اندر صحیح رہیں گے. لیکن اگر آپ صبر کے عادی نہیں، صبر نہیں کرنا آتا، تو پھر تو بڑی جلدی آپ کے معاملات بگڑنے لگے. چوتھی عادت ہے نیکیاں کر کے ان کو بھولنا سیکھیں. نیکی کر کے بھول جایا کریں. کسی کو روٹی کھلا کے اسے یاد نہ رکھیں، کسی کو رستہ دکھا کے پھر اسے یاد نہ رکھیں، کسی کو ایک دفعہ 10,000 قرض دے کے اس کی مشکل میں پھر دوبارہ اس کا ذکر نہ کریں. یہ خوبصورت لوگوں کی علامت نہیں، یہ کمزور لوگوں کی علامت. جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹے لوگ، وہ اس کا ذکر کرتے ہیں. وہ کچھ جگہوں پہ اپنی نیکیوں کا اظہار کرتے ہیں. نیکی ہوتی وہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان راز ہوتی ہے، جو اللہ اور بندے کے درمیان. اب نا اس عادت کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت. ہر آدمی کہہ رہا ہے میں نے فلاں کے لیے بڑی قربانی دی. کون سی قربانی دی؟ سولی پہ لٹکا ہے تو؟ کیا کیا ہے؟ میں نے فلاں لیڈر کے لیے بڑی قربانی دی. مثلا کیا کر دیا؟ کیا انقلاب؟ اور جب آپ نے کہہ دیا تو پھر وہ قربانی ویسے بھی ختم ہو چکی ہے، اب تو وہ ملیا میٹ ہو گیا. اظہار جو کر دیا. نیکی کریں پھر اس نیکی کو چھپائیں، اس کا اظہار. ہمارے ہاں پوسٹر بڑے لگتے ہیں، اجتماعی شادیاں. یہ جناب یہ لوگ نا، یہ رمضان شریف چڑھتے ہی ہمارے پاس پرچیاں لے کے آتے ہیں، جمعے میں اعلان کر دیں 4:30 بجے تک غریب سارے فلاں جگہ پہنچ جائیں، وہاں آٹا بانٹا جائے گا. تو میں کہتا ہوں غریبوں کی لسٹ ہم سے لے لو، خود جا کے گھروں میں دے آؤ. یہ سنت نہیں نبی پاک علیہ السلام کی، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں گھر جا کے دینا. یہ حضور علیہ السلام نے سکھایا نہیں رات کے وقت کسی کی خدمت کرنا. پہلے لوگ غریب کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے تھے. اب غریب کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اجتماعی شادی میں، بڑا بورڈ لگایا جاتا ہے، پھر اخبار پہ فوٹو ہوتی ہے دولہے کی، یعنی اس کی ویڈیو بناؤ تاکہ اس کے پوتے بھی کل کو کہیں کہ ہماری دادی کی شادی خیرات میں ہوئی تھی، ہمارے دادا کا نکاح خیرات میں ہوا. ٹھیک ہے، ہم پر لوگ خوش کی قطع نہ لگاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن میں نہیں قائل. مجھے کہتے ہیں جی محفل میلاد پر ہم 11 بچیوں کی شادی کرائیں گے، تو میں کہتا ہوں آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جو اگر دینا ہے تو جاؤ ان کے گھر جا کے غریب باپ کی ہتھیلی پہ رکھا ہو، بات ختم ہو گئی. زیادہ تحقیق کا تو ہمیں حکم ہی نہیں ہے. نیکی کر کے اس کا اتنا اظہار، اس قدر زیادہ اس کا نام. میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، میں مساجد میں جاتا ہوں تو وہاں نا بورڈ لگے ہوئے ہیں، فلاں آدمی 100 روپیہ دیتا ہے، اس کا بھی نام لکھا ہے، 600 روپے والے کا بھی نام لکھا ہے، یہ 1000 روپیہ مہینے کا دیتا ہے. تو میں نے کہا آپ نے صرف یہاں نام لکھوایا، اس کا ساری جگہ پہ کیوں نہیں اشتہار لگوایا تاکہ اجر دینے والے دے تو لیتے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، تو رب ان سے فرمائے گا تمہارے پاس، تمہارے لیے میرے پاس، میں تمہیں اجر نہیں دوں گا، جاؤ. یا اللہ ہم کہاں سے اجر لیں؟ تو رب فرمائے گا انہیں سے اجر لو جنہیں دکھانے کے لیے تم نیکی کرتے تھے، میرے لیے تو کی نہیں. اپنی نیکیوں کو چھپانا سیکھیں.